بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا۔ مقدمات پیش ہو رہے تھے۔ مظلوم کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دو آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا کہ میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی۔ میں نے بھی پتھر کھینچ کر اسے مارا۔ میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا، اس لیے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے۔ باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں تو مجھ پر قصاص جاری کیا جائے۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا۔ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین، میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دونوں مدعی بھی حاضر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن نوجوان اب تک پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی کہ اتنے میں مدعیوں نے کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو۔ اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر صحابہ آبدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ نوعمر مدعیوں سے کہا کہ تم خون بہا قبول کر لو، لیکن مدعی بضد رہے کہ انہیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ امید و بیم کا یہی عالم تھا کہ سامنے اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ گرد ہٹی تو پسینہ میں شرابور نوجوان مجرم کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو۔ تمہیں 3 دن کی مہلت ملی، تمہارا پتہ نشان بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کون سا جذبہ تمہیں دار تک واپس لایا ہے؟ نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، امیر المومنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہ سہی وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس جواب پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں
اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب تھے۔ اے ابو ذر، تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی شناسائی تھی اور نہ اس کے پتے سے ہی تم واقف تھے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر غفاری کے ماتم میں مدینہ کا کیا حال ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں 1000 ابو ذر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے سوچا کہ وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غمگساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دیتے۔ امیر المومنین، کیا یہ تانا کہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری مشترکہ موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے کر یوں ہی بیٹھے، دونوں مدعی کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین، تاریخ کی شاہراہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ تانا دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المومنین، گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنے ایک بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان ہی دے رہے تھے کہ عدالت فاروقی مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی۔ ہر آنکھ خوشی میں پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل بادۂ مسرت میں سرشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت سے دیکھتا رہا کہ کیا وہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔